من الذی عد الاعراب مظہرا من مظاہر الشاعریہ و آیت السلیقہ الفنیہ فی التراکیب العربیہ۔ یہ عباس محمود العقاد نے کہا تھا، اوپر بھی یہ ایک بات ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ عربی جو ہے یہ شاعرانہ زبان ہے۔ اسی بات کی تفصیلی وضاحت یہاں پہ آئی ہے کہ کس نے شمار کیا تھا کہ جو یعنی عربی تراکیب کے اندر جو ایک فنی سلیقہ ہے اس کی نشانی، اور اسی طرح جو مظاہر شاعریہ ہیں اس میں مظہر کیا ہے؟ اعراب۔ اعراب جو ہے وہ عربی کی تراکیب میں جو فنی سلیقے ہیں، یعنی ہم تراکیب میں جس طرح کے مبتدا کو مؤخر کر لیتے ہیں، خبر کو مقدم کر لیتے ہیں، فاعل کو لے آتے ہیں مفعول، جس طرح ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ کبھی ہم تمییز جو ہے وہ فاعل کو جا کے تمیز بنا دیتے ہیں، مفعول کو بنا دیتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سارا ہے آیت السلیقہ الفنیہ، عربی تراکیب میں فنی سلیقے کی نشانیاں۔ اور اسی طرح شاعری مظاہر ہیں، جس طرح شعراء کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اوزان شعری کی وجہ سے بعض الفاظ کو سکپ کر جاتے ہیں، گرا دیتے ہیں، بعض کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی اشمام کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، تو یہ سارا یہ اعراب کی وجہ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس زبان میں اعراب ہے، تو لہٰذا اعراب کی وجہ سے اس میں ایک ایسی جو ہے وہ یعنی آپ کہیں کہ اس میں ایک ایسا اتساع آ گیا ہے کہ ہم اس میں جتنی چاہیں توسیع کر سکتے ہیں، اس کو لپیٹ بھی سکتے ہیں اور اس کو پھیلا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ حصول ملکۃ اللسان العربی انما ہوا بکثرت الحفظ من کلام العرب کما یقول ابن خلدون۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ جو عربی زبان میں اگر آپ ملکہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربوں کا جو اعلیٰ درجے کا کلام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حفظ کریں، تو جتنا آپ حفظ کرتے جائیں گے آپ کا جو ہے وہ ملکہ بڑھتا چلا جائے گا عربی میں۔ اسی طرح ہے کہ ظل الانسان عام مادن، ٹھیک ہے جی، طویلتاً یستخدم اللغۃ الصوتیہ ولم یتمکن من تحویلها الى رموز کتابیہ الا قبل یعنی 56 سنہ، ٹھیک ہے جی، کہ انسان جو تھا وہ آمدن آئے اعتمادن، ٹھیک ہے نا جی، کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے تھا، اعتماد کیے ہوئے تھا، ایک لمبے زمانے تک وہ ایسی حالت میں رہا ہے کہ وہ صرف یعنی اپنی آوازیں تو استعمال کرتا تھا لیکن اس کو رموز کتابت کی طرف یعنی اس کا تحول کر سکے، اس کو لے کے آئے، ایسا اس کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ یہ جو رموز کتابت یعنی آوازوں کے بقدر جو حروف کا ایک سلیقہ ہے، حروف تہجی وغیرہ، یہ جو سلسلہ ہے یہ کب انسان اس سے متعارف ہوا ہے؟ تقریباً 6500 سال قبل۔ اس کے بعد ہے جی کہ اصبحت اللغہ بظہور الکتابہ ذات اربعۃ ارکان، کہ جو کتابت کا ظہور ہے زبان میں اس میں 4 ارکان ہیں جی، اس میں تحدث ہے، استماع ہے، کتابہ ہے اور قراءہ ہے۔ اسی طرح الصوت فی اللغہ العربیہ یعبر عنہ بحرف واحد، عربی زبان میں صوت جو ہے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ایک حرف کے برابر۔ اسی طرح الحرف فی اللغہ العربیہ لہ صوت واحد، اس کی ایک آواز ہوتی ہے، لا یتغیر مخرجہ او یختلف نطقہ، جو اس کا یعنی مخرج ہے وہ متغیر نہیں ہوتا یا یہ کہ اس کا نطق مختلف نہیں ہوتا، جس کے لیے جو سیمبل بنا دیا گیا ہے وہی اس کا مخرج ہے، اس نے وہیں سے نکلنا ہے اور اس کا نطق بھی ویسے ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی کہ عمر بن مادی کرب نے کہا کہ انما المرء باصغرہ، کہ انسان 2 اپنی چھوٹی اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، المراد بالاصغرین القلب واللسان، ٹھیک ہے جی، کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ اس کے قلب اور لسان میں ہے۔ اس کے بعد جی قال قس بن سعدہ، قس بن سعدہ نے کہا یا ایھا الناس اسمعوا وعوا، اسمعوا کے بعد اس نے واو کا استعمال کیا اور پھر عو بولا، تو عو کیا ہے؟ تو عو کا مطلب ہے جی استمعوا جیدا، کہ اچھے طریقے سے مجھے سنو۔ اسی طرح قس بن سعدہ نے کہا کہ لا تشاور مشغولا وان کان حازما، کہ جو مشغول بندہ ہے اس سے مشورہ نہ کرو گرچہ وہ حکیم ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو حازم کا معنی ہے حکیم۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ حجۃ الوداع، جو وداع میں ہے کہ الا هل بلغت،
تو یہاں پر استفہام ہے نا الا، تو اس میں استفہام تقریری ہے، قرار کے لیے، اس بات کو پختہ ثبوت کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح خطبہ میں ہے جی کہ ایھا الناس اسمعوا قولی، یہاں پر ندا جو ہے وہ ندائے قریب ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یعنی اس کو دھیان سے سنو، تو لہٰذا ظاہر ہے دھیان سے سننے کے لیے کہ وہ قریب کی ندا ہے۔ آگے جی کہ فی خطبتی حجۃ الوداع قد ورد تکرار فی جمل، بعض جملوں میں تکرار ہے اور یہاں پر تکرار مفید ہے، یفید التذکیر، کہ وہ آپ کو تذکیر کا فائدہ دیتا ہے یا دہانی کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے بار بار اس کو بعض باتوں کو دہرایا گیا ہے۔ آگے جی فی خطبتی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ حین تولی الخلافہ اسلوب الایجاز، یہ آپ جب انشاءاللہ پڑھیں گے نا اسلامی ادب، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، خطبے موجود ہیں یہ سارے، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد کی گئی تو اس وقت جو ان کا خطبہ تھا اس میں کون سا اسلوب استعمال ہوا؟ اسلوب ایجاز استعمال ہوا۔ اسی طرح قال الحجاج، حجاج نے کہا جی، حجاج نے کہا کہ لأضربنکم، میں تم کو سزا دوں گا، ماروں گا، اور کیسا ماروں گا؟ ضرب غرائب یہ سوری غرائب نہیں ہے، یہ میرا خیال قراتب کا لفظ ہوگا، یہ اس طرح کا کچھ ہوگا، کہاں گیا ایک منٹ، ہاں جی، ہاں ضربہ غراتب الابل، جس طرح کے بپھرے ہوئے اونٹ کو مارا جاتا ہے، تو اسے سیدھا کرنے کے لیے یہاں پر تشبیہ دی ہے کہ میں تمہیں اس قدر شدت کے ساتھ ماروں گا۔ حدیث الاربعاء ہے جی کہ یہ طٰہٰ حسین کی تالیف ہے۔ کتابات نجیب محفوظ معروفۃ بالروایہ، اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ روایہ ہیں، ناولز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ناقشہ توفیق الحکیم فی کتاباتہ قضایا اجتماعیہ، جو اس نے زیادہ جو لکھا ہے توفیق حکیم نے، وہ اس نے اپنی سوسائٹی کے مسائل بیان کیے ہیں، مصر کے جو مسائل تھے اس کو اس نے بیان کیا۔ قالت الخنساء وإن صخرا لتتم الہداة به كأنه علم فی راسہ، نارو سے میں نے بارہا کیا ہے، اس میں اس نے رسا کی ہے اپنے بھائی کی، ٹھیک ہے جی، صخر کی، اس کے دو بھائی تھے، ایک معاویہ اور ایک صخر۔ آگے جی قال الفرزدق ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہاں پر جو بطحاء ہے یہ کون سی سرزمین ہے جی؟ ارض حجاز ہے۔ قال امرؤ القیس افاطم مہلا بعض ھذا تدل فی قولہ افاطم ترخیم، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، ایک ہم نے ندبہ پڑھا تھا اور ایک ہم نے ترخیم پڑھا تھا۔ ندبہ میں ہم نے پڑھا تھا جیسے وا فلسطیناہ، ٹھیک ہے نا جی، کہ ندب کہتے ہیں کہ آپ غم کے وقت، جب آپ تکلیف کے وقت یعنی آواز کو اس انداز سے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں الف کا لے کے آتے ہیں اور آخر میں ہا سکون لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عام طور پہ عربوں میں ندبہ ہوتا تھا میت کے وقت بیان کرنا، اس کو ندبہ بولتے ہیں، اور دوسرا تھا ترخیم، کہ جب کسی پر پیار آتا ہے تو اس کو ہم اس انداز سے جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، تو عربوں کے ہاں یہ بھی خاص خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے افاطم کہنا تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ فی قولہ افاطم، یہ اس نے کیا کیا ہے جی؟ اس میں ترخیم کی ہے۔ اسی طرح مکر مفر مقبل مدبر معا، اس کے اندر اس نے گھوڑے کے خصائص بیان کیے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پلٹتا ہے پھر واپس مڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، کبھی آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹتا ہے، تو یہ اس کے گھوڑے کے اوصاف ہیں کہ بیک وقت وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، اتنا چوکس ہے جنگ میں کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آگے ہے جی قال حسان رضی اللہ عنہ عفت ذات الاصابع فالجواء الی عذراء، یہ منزلها خلا افتتح حسان رضی اللہ تعالی عنہ قصیدتہ بالتشبیب، یہ جو ان کا قصیدہ ہے نا عفت ذات الاصابع والا، اس کو انہوں نے تشبیب سے شروع کیا ہے، اور تشبیب اپنے پڑھا تھا عورتوں کے محاسن۔ اس کے بعد ہے جی کہ علی قدر اہل العزم تاتی العزائم، ٹھیک ہے جی۔ یمدح المتنبی فیہ سیف الدولہ، اس شعر میں اس نے سیف الدولہ کی مدح کی ہے کہ علی قدر اہل العزم تاتی العزائم، کہ جتنا عزم والا بندہ ہوتا ہے اسی قدر
اس کے پاس عزائم لائے جاتے ہیں، یعنی کہ جتنا وہ اس کا ہوتا ہے معیار، اس کے مطابق ہی لوگ اس کے پاس اپنی آرزوئیں لے کے پہنچتے ہیں۔ آگے ہے جی متنبی کا کہ اذا کان ما تنویہ فعلا مضارعا مضا قبل ان تلقى علیہ الجوازم، کہ اس نے جوازم کے بارے میں کہا کہ لم اور لما اور لا، کہ اذا کان ما تنویہ فعلا مضارعا مضا قبل ان تلقى علیہ الجوازم، کہ جب آپ فعل مضارع کے شروع میں اس کے مضا قبل ان تلقى علیہ الجوازم اس کو جوازم دے دیں تو کیا ہو جائے گا، آخر میں وہ جزم کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح جی کہ اذا برقوا لم تعرف البیض منہم ثیابہم من مثلها والعمائم، اس میں تشبیہ ہے کہ اذا برقوا، کہ جب وہ چمکتے ہیں، برق سے ہے بجلی کا چمکنا، لم تعرف البیض منہم، تو وہ سفیدی جو اس کے کپڑوں میں ہے اور اسی کی مثل اس کے عمامے میں ہے، تو یہاں پر اس نے تشبیہ دی ہے کہ بجلی کے چمکنے کو، اس سے نکلنے والی سفیدی اور روشنی کو اس نے اپنے کپڑوں اور اپنی پگڑی کے ساتھ جو ہے اس نے تشبیہ دی ہے اس کو۔ اسی طرح جی آگے ہے کہ احمد شوقی نے کہا ولد الہدا فالکائنات ضیاء، یہاں پر ہدا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے ہے جی من فنون الشعر، فنون شعر میں سے جو شبہ القارہ البارزہ، ٹھیک ہے جی، جو مشہور یعنی شبہ القارہ کے جو شعری فنون تھے، اس میں الشعر القصصی التاریخی تھا، ٹھیک ہے جی، قصصی تاریخی شعر جو ہے وہ شبہ القارہ کے اندر بیان ہوتا رہا ہے عربی کے اندر۔ خاص طور پہ آپ اکثر شعراء کو دیکھیں تو انہوں نے قصصی اور تاریخی شعر ہی بیان کیے ہیں زیادہ تر، جو قدیم تھے، جدید کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی کتاب جنت الشرق و مطلع انوار الشرق، یہ کتاب ہے جی، اور یہ کتاب عبدالعزیز دہلوی نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ہے تاج العروس، یہ قاموس کی شرح ہے، مرتضیٰ زبیدی نے اس کو تالیف کیا۔ اس کے بعد ہے ابجد العلوم، یہ اس کو تالیف کیا ہے نواب صدیق حسن خان قنوجی نے۔ یضرب بہ المثل فی الندم، ندامت میں جس کو ضرب المثل بنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اندم من الکسع، ٹھیک ہے جی، کسع سے زیادہ نازم۔ یہ کسع کون تھا؟ اس کا نام تھا جی محارب بن قیس، اس کا نام محارب بن قیس ہے۔ اور واقعہ اس کا یہ ہے کہ اسے یہ کیوں کہا جاتا ہے، اندم کیوں کہا جاتا ہے، کہ یہ جو ہے اس نے یہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے پہاڑ کے ساتھ کسی وادی میں جاتا تھا، اور وہاں پر اس نے ایک جو ہے وہ پودا لگایا اور اس پودے کی بڑی دیکھ بھال کی اور دیکھ بھال کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا اور اس کی شاخیں بڑھ گئیں۔ تو کوئی ایک جو ہے وہ وہاں سے مطلب ڈاکو گزرے، آپ ڈاکو کہہ سکتے ہیں، سوالیک وغیرہ، وہ گزرے، تو انہوں نے اسی درخت کی شاخوں کو کاٹ کے اسی کو رگڑا اور رگڑ کے اس کے تیر بنائے اور کمانوں میں ڈال کے اسی کی بکریوں کو چھلنی کر دیا۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس نے اس وقت جو ہے وہ جب اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی تو وہاں سے عربوں میں یہ ضرب المثل پڑ گئی کہ اندم من الکسا، تو اسے بڑی ندامت اور جو ہے وہ بڑا نادم ہوا کہ کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا، یہ درخت ہی نہ لگاتا، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اندم من الکسا، اس کا نام ہے محارب بن قیس۔ اس کے بعد ہے جی کہ ما هو البحر الذي يسمى بحر قلزم، بحر قلزم ہے جی، یہ ریڈ سی کو کہتے ہیں، بحر الاحمر۔ من مؤلفات الطبیب العربی ابو بکر الرازی، ان کی کتابوں میں سے حیۃ الکبد، یہ ان کی ایک کتاب ہے۔ آگے جی ما ودعک ربک وما قلا، یہاں پر قلا سے مراد ہے ما ابغضک، کہ آپ سے ناراض نہیں ہوئے۔ ما المقصود بیوم الفرقان الذي ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن، تو یوم فرقان سے مراد غزوہ بدر ہے۔ یضرب بہ المثل فی الحلم، حلم میں جس کی مثال دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ احلم من الاحنف فی ابن قیس، احنف بن قیس سے زیادہ حلیم بردبار۔ اس کے دو واقعات ویسے بیان کیے جاتے ہیں، ایک واقعہ جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ انہوں نے احنف بن قیس کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا اور وہ لشکر جو ہے وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے داخل ہو گیا تھا، تو احنف بن قیس نے اس لشکر کو واپس کروایا تھا۔
اس کے علاوہ اور بھی دشمنوں کے ساتھ خیر خواہی کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو احلم من العنف الکیس کہا جاتا ہے۔ آگے ہے حیوان یضرب به فی الروا، اور کہا جاتا ہے کہ اروا من ضب، کہ جس کی مثال دی جاتی ہے روا میں، ویسے تو روایا سے ہے نا، یعنی کسی چیز کا چلنا، بے پڑنا، تیزی سے پھسل جانا، غائب ہو جانا، کہ اروا من ضب، ٹھیک ہے جی، گو سے زیادہ تیز تراز۔ اس کے بعد ہے کہ صاحب کتاب حی بن یقظان، حی بن یقظان جو ہے رسالہ کتاب، اس کا مصنف کون ہے؟ ابن طفیل ہے۔ المد فی قولہ تعالی وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، تو یہاں پر جو مد ہے یہ مد بدل ہے۔ اچھا جی، اقسم اللہ عز وجل بالتین والزیتون کنایۃ عن الارض التي تزرع فیها ومحبت الرسالات السماویہ، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے تین و زیتون کی، یہ کنایا ہے اس زمین سے کہ جس میں یہ اگتے ہیں، اور وہ محبت ہے، اترنے کی جگہ ہے، نزول کا مقام ہے رسالات سماویہ، اکثر آسمانی کتابیں اور صحائف بھی وہیں اترے ہیں، اور وہ کون سی زمین ہے؟ فلسطین کی۔ آگے ہے جی کہ احد ہؤلاء الشعراء فقط من شعراء العصر العباسی، عباسیوں میں طغرائی ہے اس میں سے۔ مل مقصود بالذاریات والذاریات ذروا میں، اس سے مراد ہے ہوائیں، ریاح۔ یضرب به المثل فی الحفظ، حفظ میں جس کی مثال دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے احفظ من الشعبی، امام شعبی کا حافظہ بڑا مشہور تھا، تو احفظ من الشعبی۔ وفرعون ذی الاوتاد، ٹھیک ہے جی، اوتاد والا فرعون، تو اوتاد سے مراد اہرام ہیں۔ اہرام آپ کو پتہ ہے جو کہ مصر کے اندر جو قبریں دریافت ہوئیں 18ویں صدی میں، جو پرانے بادشاہ ہوتے تھے، جتنے بھی فرعون بڑے بڑے گزرے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک مینار نما، یعنی کہ ایک عمارت تعمیر ہوتی تھی، اور وہ بہت اونچی ہوتی تھی، اور اس عمارت میں نیچے سے وہ چوڑی ہوتی تھی، اور جیسے جیسے اوپر جاتی تھی تو اسی طرح وہ باریک ہوتی جاتی تھی، بھٹے کے اس کی طرح، تو وہ اوپر جا کے تو پھر اینڈ پہ جا کے ایک باقاعدہ پراپر ایک جگہ بنائی جاتی تھی قبر نما، اور وہاں پر تابوت کے ساتھ اس کے بادشاہ کو دفن کیا جاتا تھا، اور اسے کہتے ہیں اہرام۔ تو ابھی جو کافی سارے تابوت ملے بھی ہیں مصر میں، جو بڑا ایک میوزیم بنایا گیا ہے، اور اس میں ان جو ہے وہ بادشاہوں کی لاشیں ہیں، لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، وہاں ابھی بھی کافی سارے مینار وہاں کھڑے ہیں، تو وہ پرانے بادشاہ اپنے میناریں بنوا کے یوں بہتے۔ تو فرعون ذی الاوتاد، اوتاد والا یعنی اہرام والا فرعون۔ اس کے بعد ہے جی کہ الغزوہ التی تسمى غزوہ اوطاس، ایضاً ہیا غزوہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ ہوازن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد البردہ قصیدۃ فی مدح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للشاعر کعب بن زہیر۔ آگے ہے جی امام ابو حامد الغزالی، ان کی کتاب ہے المنقذ من الضلال، ٹھیک ہے جی، گمراہی سے نجات، یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کا موضوع فلسفہ ہے، یہ ہم نے پڑھا بھی تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ من شعراء العصر العباسی، عباسی شعراء میں سے ایک شاعر ہے جس کا نام ہے دعب الخزاعی، اور عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ٹھیک ہے جی، کہ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، کہ ان پر کپڑے ہوں گے سندسن، جو کہ باریک بھی ہوں گے اس میں، اور اسی طرح موٹے بھی ہوں گے، خضر و استبرق، اور وہ سبز رنگ کے ہوں گے، اور یہاں پر استبرق سے مراد الدیباج ہے، یعنی کہ یعنی وہ کپڑا جو کہ نرم و ملائم ہوتا ہے، اور خاص قسم ہے اس کی، جس کو آپ یعنی مخمل سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ من مؤلفات الطبیب العربی ابو بکر الرازی، بکر الرازی کی مؤلفات میں سے ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جی الحصی فی الکلی والمثانہ، ٹھیک ہے جی، حصا کہتے ہیں پتھری کو، اور فی الکلی والمثانہ، کلی یعنی گردے، اور مثانہ تو یعنی مثانے، اور اسی طریقے سے جو گردے ہیں ان میں پتھری کے علاج کے حوالے سے اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا الحصی فی الکلی والمثانہ۔ یہ ابو بکر الرازی
بہت بڑے یعنی ان کو طبیب العربی مانا جاتا ہے. یہ تقریباً 3 صدی ہجری میں ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے جی کہ من هو الشاعر الذي ينتمي الى اسرہ من الشعراء، شعراء کے خاندان سے جس کا تعلق ہے وہ زہیر بن نبی سلمہ ہے، بیٹے بھی شاعر، باپ بھی، ماموں بھی سارے، تو یہ زہیر ہے. البیان و تبیین کے مصنف جاہز ہیں. لفظ صمد قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے، اور اسی طرح اعظم صورت جو سب سے عظیم ترین صورت جس کو شمار کیا جاتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. اور سب سے پہلے بیت عتیق کا جو طواف ہے وہ ملائکہ نے کیا تھا. اور اسی طرح ہے جی کہ عربی زبان ان پیغمبروں نے بولی تھی. کیا اول من تحدث، کیا انہوں نے پہلے عربی بولی تھی؟ تو ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ عربی تو اس ٹائم تھی ہی نہیں، عربی تو بعد میں ظاہر ہے وجود میں آئی نا، تو اس لیے اس کا جواب لا میں ہوگا کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ اور ابراہیم، تو اس کا جواب لا میں ہوگا. سورہ التی لا تحتوی علی حرف میم، جس میں حرف میم نہیں آتی، سورہ کوثر ہے. امیر الشعراء، ٹھیک ہے جی، امیر الشعراء احمد شوقی کو مانا جاتا ہے. مصر کا بڑا شاعر ہے احمد شوقی. یہ 1870 میں پیدا ہوا تھا اور 1932 کے اندر اس کا انتقال ہوا ہے. اور اس نے اپنے دریائے نیل اور نیل کی جو یعنی خوبیاں ہیں اور اس کے جو وطن ہیں اس پہ اس نے بہت زیادہ شاعری کی ہے، اپنی قوم کو جگایا، اس وجہ سے اس کو امیر الشعراء کہتے ہیں. شاعر النیلین، ٹھیک ہے جی، 2 نیلوں کا شاعر. 2 نیلوں سے مراد سوڈان اور جو ہے مصر ہے، کہ چونکہ دریائے نیل سوڈان سے نکلتا ہے اور جو وکٹوریہ جھیل ہے وہاں سے جو بہتا ہے تو دریائے نیل بنتا ہے. پہلے وہ سوڈان میں آتا ہے، سوڈان سے پھر وہ مصر میں آتا ہے اور پھر شام میں آ کے وہ شام کے قریب جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اسے حافظ ابراہیم ہیں جی، ان کو شاعر النیلین کہا جاتا ہے. آگے ہے شاعر القطرین. شاعر القطرین خلیل مطران کو کہا جاتا ہے. یہ ان کی تقریباً 1872 ہے ان کی تاریخ پیدائش، اور وفات ان کی جو ہے 1949 میں ہوئی تھی. اور یہ خلیل مطران جو ہیں انہیں کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی پیدائش ہوئی ہے لبنان میں، بالابک میں، اور ان کی وفات جو ہے وہ ان کی اکثر زندگی چونکہ مصر میں گزری ہے اور قاہرہ میں ہی ان کا انتقال ہوا، اس وجہ سے ان کو شاعر قطرین کہا جاتا ہے کہ 2 قطروں کا شاعر. اس کے بعد ہے جی کہ شیخ النحات. شیخ النحات کون ہیں جی؟ نحویوں کے بڑے شیخ سیبویہ ہیں. شعر کی اقسام میں شعر غنائی ہے، شعر قصصی اور شعر تعلیمی. علم الصرف کے واضح معاذ بن مسلم الحراء ہیں، اور رائد و احیاء شعر العربی فی العصر الحدیث، عصر حدیث میں عربی شاعری کو دوبارہ سے زندہ کرنے والا کون تھا؟ مصر کا شاعر ہے جی محمود سامی البارودی. محمود سامی البارودی تھا. محمود سامی البارودی کو کیوں کہا جاتا ہے رائد و احیاء شعر؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، دراصل وہ جو تناظر تھا نا اس میں جب نپولین نے حملہ کیا اور اس کے بعد مصر کے حالات بڑے گوناگوں سے ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ایک وقت آیا تھا تقریباً 1820 سے لے کے 1830-35 تک، ایک ایسا وقت تھا کہ بالکل عربی زبان پہ مصر میں پراپر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، اور بچے جو ہے وہ فرانسیسی سیکھتے تھے اور اس طرح کئی زبانیں، لیکن عربی زبان جو تھی وہ اس پہ پابندیاں لگ رہی تھی. تو اس ٹائم پھر دوبارہ سے عربی زبان کو جس انداز سے زندہ کیا اس بندے نے، اور یہ تقریباً 18ویں صدی کی آخری حصہ جو نصف ہے وہ اس نے جو ہے وہ عربی کو زندہ کرنے میں گزارا. اس میں اس کو جیلیں بھی ہوئیں، ملک بدر بھی ایک بار کیا گیا. تو اس بنیاد پہ اس کو احیاء الشعر العربی کہا جاتا ہے، اور 1904 میں اس کا انتقال ہوا تھا. اور اس کی خصوصیت بھی ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ شاعر السیف والقلم بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کہ مؤسس علم البلاغہ عبد القاہر الجرجانی. یہ جرجان جو ہے نا یہ ادھر پڑتا ہے، یہ خراسان اور اسی طرح یہ جو تبرستان ہے نا ان کے درمیان میں آتا ہے جرجان. یہ اس وقت موجودہ ایران کے میرے خیال علاقے ہیں، خراسان اور جرجان. تو یہ عبد القاہر وہاں کے تھے اور یہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں. اور ویسے تو ان کا موضوع تو اور تھا، زیادہ تر تو مطلب ابتداً ان کا موضوع نحو تھا اور اسی طرح جو ہے وہ شاعری تھی، لیکن بعد میں بلاغت میں انہوں نے کام کیا تو اس وجہ سے ان کو
جو جس نے ان کو زندہ کیا ہے وہ علم البلاغہ ہے، اور بلاغہ میں بھی خاص فن ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے علم البلاغہ کے اندر معانی اور بیان میں زیادہ کام کیا، تو اس اعتبار سے ان کو مؤسس علم البلاغہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ اول من انشا، یہ تقریباً 5ویں صدی ہجری کے عالم تھے، اول من انشا اسلوب الرسائل، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے سب سے پہلے رسائل کے اسلوب کو عصر عباسی کے اندر نا، عصر اموی کے اندر، عصر اموی کے اندر جو ہے نا، یعنی کوئی نثر کا خاص اسلوب کوئی نہیں تھا، اور ایسے ہی ہے بس، آپ کو عصر اموی میں کوئی خاص جو ہے وہ نثر نہیں ملے گی۔ تو عصر اموی کا جب آخری دور ہے، یعنی آخری جو خلیفہ ہے ان کا مروان بن محمد، تو یہ اس کا جو ہے نا وہ سیکٹری مقرر ہوا تھا بطور خط و کتابت، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سیکٹری برائے ڈاک، یہ مقرر ہوا اس کا۔ تو اس نے پھر جو ہے وہ ایک فن باقاعدہ طور پہ خط و کتابت کے انداز میں اس نے ایک اسلوب الرسائل کا ایک فن ایجاد کر دیا، اور اس نے بڑے ہی آسن انداز میں رسائل لکھنا شروع کیے، جس میں خاص طور پہ بادشاہ کے فیصلوں کو بھی اس انداز سے یہ ترتیب دیتا تھا۔ زیادہ تر اس کا مروان بن محمد کے ساتھ وقت گزرا، پھر اس کو بعد میں جب عباسی آئے تھے تو اس کو پھر قتل کروا دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے جی عبد الحمید الکاتب۔ اس کے بعد ہے جی کہ من الذی لقب بصقر قریشی، آپ نے پڑھا ہے، عبد الرحمن الداخل کو کہتے ہیں۔ الجامع البیان، جامع البیان فی تفسیر القرآن، یہ ابن جریر طبری جو ہے اس کی تفسیر ہے، اور اسے ابتدائی تفسیر بالماسور میں مانا جاتا ہے۔ تفسیر القرآن العظیم کے بعد دوسرے درجے پہ یہی تفسیر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی الرومیات، ابو فراس الحمدانی کو آپ نے پڑھا بھی تھا، شعراء عباسیین میں پڑھا تھا کہ یہ سیف الدولہ کا بھتیجا ہے، یہ جو ابو فراس ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ اس نے رومیات لکھی ہے۔ اس کے بعد ہے شاعر معاصر، لقبہ امیر الشعراء، پمپاڑ آئے احمد شوقی، شاعر عباسی، لقبہ حیث بیس، سعد بن محمد کو حیث بیس کہتے ہیں۔ حیث بیس کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک مرتبہ آئے تو ایک جگہ پر مجمع لگا ہوا تھا، اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ کسی خاص پریشانی میں اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو حاسہ کا معنی ہوتا ہے اضطرابہ، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ لفظ استعمال کیے حیث بیس، تو لوگوں کو بڑے متعجب بھی ہوئے اور انہیں پسند بھی آئے، تو انہوں نے اس کا نام پکڑ کے ڈال دیا حیث بیس، تو وہیں سے یہ مشہور ہو گیا سعد بن محمد حیث بیس کے نام سے۔ اچھا جی، شاعر عربی معاصر، لقبہ شاعر النیل، یہ گزر چکا ہے حافظ ابراہیم۔ حکم ہو حکم قراقوش، من ہوا قراقوش، یہ قراقوش جو تھا یہ مہدی کا وزیر ہے، اس کا اصل نام بہاؤالدین ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کا صلاح الدین کا وزیر نہیں تھا، بلکہ اس کا جو چچا تھا نا اصل، جنہوں حکومت کی بنیاد ڈالنے والوں میں، جو کہ پہلے عباسیوں کی طرف سے بھی رہا ہے، اس کا نام تھا اسد الدین شیرکو، اس کی بھی تاریخ میں بڑے واقعات ملتے ہیں، تو یہ اس کا وزیر تھا، اور یہ جہاں بھی جاتا تھا تو صحیح اس کے حکم کو نافذ کرواتا تھا، اور باقاعدہ بہت اچھا یعنی کہ حکمران تھا۔ تو اس پر جو ہے نا اس کی اچھائیوں کی وجہ سے ایک باقاعدہ ایک عالم تھے اس زمانے کے، انہوں نے کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کتاب کی وجہ سے اس کو جو نام ہے نا، یہ نام اس کا پھر اسی کتاب سے پڑ گیا۔ اس کتاب کا نام تھا الفاشوش فی احکام قراقوش، کہ جو قراقوش نے جو مطلب فیصلے دیے یا اس کی جو یعنی جو حکومتی معاملات ہیں اس پر انہوں نے کتاب لکھی تھی الفاشوش کے نام سے، تو اس کے احکامات میں، تو اس سے پھر یہ قراقوش مشہور ہو گیا، کہ یہ ضرب المثل بن گئی کہ حکم ہو حکم قراقوش۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ مجنون او مجنون لیلا، اسمہ قیس بن ملو، یہ دو قیس ہیں، ایک قیس بن زری ہے اور ایک قیس بن ملو ہے۔ قیس بن زری جو ہے نا یہ مجنون لبنہ ہے، اس کی محبوبہ کا نام لبنہ تھا، اور جو قیس بن ملو ہے اس کی محبوبہ کا نام تھا لیلا، تو اس لیے اسے مجنون لیلا کہتے ہیں اور اس کو مجنون لبنہ کہتے ہیں، قیس بن زری کو۔ بہرحال یہ دونوں جو ہے نا یہ ہم عصر ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ تقریباً مروان کے زمانے میں یا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا جی،
اس کے بعد ہے کہ شاعر مخضرم ادرک الجاہلیہ والاسلام، خنسا نام آ گیا ان کا، تماظر بنت عمر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ما ہوا اسم ولد النسر، گدھ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہیثم کہتے ہیں، گدھ کے بچے کو۔ خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام ہیں، عقد الفرید آ گئی جی، ابن عبد ربی کی ہے۔ اور ما هو الکتاب الطبی التي ترجم من العربیہ الی اللاتینی، ہم نے پڑھا تھا نا ابن سینا کی دو کتابیں، القانون فی الطب اور القانون، کون سی تھی دوسری یاد ہے؟ کتاب الشفا، الشفاء فی القانون۔ اس کے بعد ہے جی کہ شاعر الشباب لقب اطلق علی شاعر عربی معاصر، ہاں جی، تو وہ شاعر شباب، نوجوانوں کا شاعر، کہ جس کو وہ شاعر عربی معاصر بھی ہے، اس کو یہ لقب بھی دیا گیا، اور اس کا نام تھا عمر ابی ریشہ۔ عمر ابی ریشہ جو ہے نا جی، یہ بڑا شاعر گزرا ہے، اصل میں اس کی وجہ شہرت جو زیادہ ہوئی ہے نا، اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ مختلف ملکوں میں سفیر رہا ہے، اور یہ وہ شاعر ہے جو کہ یہاں پاکستان میں بھی سفیر رہ چکا ہے پہلے ابتدائی زمانے میں اپنی، تقریباً یہ کوئی 1953-54 سے لے کے نا تقریباً 60 کے قریب یہ یہاں پہ سفیر رہ چکا ہے، مختلف ملکوں میں یہ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کی زیادہ وجہ شہرت ہو گئی۔ باقی شاعری اس کی تقریباً ٹھیک تھی، زیادہ تر مسرحیات وغیرہ اس نے لکھے ہیں، جسے تاج محل ہے اس کا، طوفان ہے، اور اس طرح کے مشہور ڈرامے آتے ہیں اس کے اکثر، تو یہ عمر ابی ریشہ ہے۔ یہ شام کی طرف سے ہوگا پھر ہمارے پاس۔ ہاں ہاں، سوریا کا سفیر تھا نا، شام کا سفیر ہے سر یہ احمد رامی کو بھی نہیں کہتے شاعر الشباب؟ جی، اس کو بھی کہتے ہیں، احمد رامی کو بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ جو راجے ہے وہ عمر ابی ریشہ ہے۔ ما ہوا صوت الاسد، ٹھیک ہے نا جی، شیر کی آواز ہے زئیر، وفی اثوابہ اسد حصور والا جو ہے نا قصیدہ، اس میں آتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے ہے ماذا تانی کلمہ العراق، عراق کا مطلب شاطئ الماء، پانی کا کنارہ، کیونکہ یہ دجلہ و فرات کے کنارے پہ واقع ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں۔ ملک الظلیل امراء القیس ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی وہ عالم عربی جو کہ طبی نباتات کا اہتمام کرتا ہے، وہ ابن البیطار ہے، اور جنہوں نے پہلے کاتب اسلام میں اور جنہوں نے صحابہ کو قرآن پڑھ کے سنایا وہ بئی بن کعب ہیں، اور شاعر فصیح جو اصل اس کی فارسی ہے، اس کو مہدی نے قتل کرایا، زندگیت کی اس پہ تہمت تھی، یہ پڑھ لیں ہم نے سارا، بشار بن برد۔ فیلسوف العرب ابو یوسف یعقوب الکندی ہے۔ ذوالکفایتین الادب والسیف، اس کو بعض جگہ ذوالوزارتین بھی کہا جاتا ہے، کئی جگہ یہ بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ ذوالوزارتین بھی ہے، اور اس کو ذوالکفایتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی مشہور شخصیت ہے اندلس کی، لسان الدین الخطیب، اس کی بھی اپنی کتاب بھی ایک پیچھے پڑی تھی، الاحاطہ فی اخبار غرناطہ، تو اس کو یاد کیجئے گا۔ یہ اس کا ایک قصیدہ بھی ہے اجادک الغیث کے نام سے۔ کم استغرقت رحلہ ابن بطوطہ، کتنا عرصہ، 29 سال جی اس نے سفر میں گزارے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ارض کنانہ نہیں ہے، کنعانہ ہے، کنعان کہتے ہیں جی مصر کو۔ صاحب قصیدہ البردہ یہ ہو گیا۔ اول نزلت کاملہ، جو پہلے مکمل صورت نازل ہوئی وہ فاتحہ۔ علامات الرفع الاصلیہ ضمہ ہے۔ من کبار مفکرین، پیچھے ہو گیا پہلے بھی 189 میں، ابو یوسف الکندی۔ مفکر کبیر عالم بالمنطق، یلقب بحجۃ الاسلام، من مؤلفات تحافۃ الفلاسفہ اور احیاء علوم الدین، ابو حامد الغزالی ہیں۔ اور من اشہر خطباء العرب، خطب اہل العراق وقد استحل خطبتہ بہذا البیت، ٹھیک ہے جی، انہوں نے عراقیوں کو خطبہ دیا، اور خطبے کا آغاز جو کیا، استحل آیا آغاز، ابتدا کہاں سے کیا اپنے خطبے کا، اس بیت سے کیا، نبن جلا وطلع الثنایا متاز الامامت تعریفونی، کہ میں ابن جلا ہوں۔ ابن جلا کا جو واضح معنی ہے وہ یہ کہ میں مشہور ہوں، یعنی اپنی اس میں۔ وطلع الثنایا، یہ طلع جو ہے نا یہ مبالغہ ہے، اطلاع کا مبالغہ طلع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ثنایا سے مراد یعنی دانتوں کے اندر سے مطلب کہ میں باریکی سے واقف ہوں،
متعزل امامت تعریفونی۔ آگے ہے جی کہ من القائل ومل مالو والاہلون الا ودائع ولا بد یوم ان ترد الودائع، کہ یہ جو مال اور اہلون ہیں، جیسے مال اور بنون قرآن میں آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے مگر ودائع ہیں۔ ودائع ودیعت سے ہے، ودیعت امانت کو کہتے ہیں، امانت رکھوائی ہوئی چیز کو۔ اور ولا بد یوما ان ترد الودائع، اور ایک نہ ایک دن یہ امانتیں کیا کرنی ہے؟ واپس کرنی ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ لبید بن ربیعہ نے۔ 200 میں ہے جی کہ مؤلف معجم القاموس المحیط، یہ کس کی ہے؟ فیروز آبادی کی ہے۔ انشاءاللہ 201 سے پھر آگے نیکسٹ کریں۔